دیکھتے ہیں جھوٹ کے معنی۔ جھوٹ کے معنی ہے واقعہ یا حقیقت کے خلاف بات کی جائے۔ انسان کے دل کے اندر کی بات کو سوائے اللہ کے دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی دوسرا شخص کسی کے متعلق اگر کچھ جان سکتا ہے یا باور کر سکتا ہے تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ وہ شخص خود اپنی زبان یا عمل سے اس کو ظاہر کر دے۔ اب اگر وہ اپنی اندرونی صحیح حقیقت کو واقعے کے مطابق جان بوجھ کر نہیں ظاہر کرتا بلکہ اس کے خلاف کر رہا ہے تو وہ ساری دنیا کو فریب دے رہا ہے۔ اس لیے ایسے شخص میں دنیا کی جو برائیاں پیدا ہوں گی وہ کسی برائی سے بھی کم نہیں ہوں گی، کیونکہ اس نے تو وہ آئینہ ہی توڑ ڈالا جس میں حقیقت کا چہرہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے انبیاء کرام ہیں۔ اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے جو صفات گنوائیں وہ سب سے بڑی صفت بارہا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، صدق کی ہے، سچ بولنا، اور جس وصف سے واضح طور پر ان کے دور رہنے کا تذکرہ کیا وہ کذب ہے۔ یہ نبی کبھی بھی کاذب نہیں ہو سکتے۔ جھوٹ اور ایمان کا ساتھ نہیں ہو سکتا، دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ جھوٹ تو وہ لوگ گھاڑے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہ حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ امتی بھی ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ ہم قاری قرآن بھی ہیں، لیکن سب کچھ پاس ہونے کے باوجود ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم باتوں میں کتنی بے احتیاطی کرتے ہیں۔ اگر بات سچی بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو اس طرح بتاتے ہیں کہ اس میں اپنی رائے شامل کر کے نا ہم کہتے ہیں مجھے لگتا ہے وہ فلاں کو سنا رہی تھی، مجھے لگتا ہے وہ تم پہ ٹونے مار رہی تھی، یعنی خود ہی سے اس میں یہ جھوٹ ہو جاتا ہے۔ کھرے نے ستھرے نے صاف ستھری بات کرے، صاف ستھرا میسج دے۔ اگر آپ کو کچھ لگا بھی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کا لگنا ہو، آپ کو اس سے کوئی اختلاف ہو یا آپ اس سے اریٹیٹ ہو، اس نے اس سینس میں نہ کی ہو، لیکن آپ اس کی بات کو بنا کے بدل کے اسے آگے پہنچا رہی ہیں۔ لاسٹ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں جگہ میں نے آپ کی بات کی تو انہوں نے یہ جواب دیا، تو میں نے کہا مجھے اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ میں اللہ پہ اچھا امید رکھتی ہوں، اچھا گمان رکھتی ہوں کہ اس نے اس سینس میں نہیں کہی، لیکن دکھ یہ ہے کہ تمہارے سامنے اس کی اتنی جرأت کہ اس نے میرے بارے میں بات کر دی اور تم سنتی تھی، دوبارہ میسج ہی نہیں آیا۔ پوچھنا چاہیے نا، آپ میری پیاری ہیں، آپ مجھ سے محبت کرتی ہیں، میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، آپ اٹھا کے مجھے بتانے کے بجائے آپ اسے کہ غلط، ٹوٹلی غلط، آپ غلط ہیں، آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ خاموشی ہے اس کے بعد۔ اگر میں وہ اچھا اور بتاؤ اور کیا کہہ رہی تھی، پھر میں اس کو کال کروں، مجھے کسی نے بتایا، وہ کہے گی کس نے، اس کو چھوڑ دو، بس بتاؤ میرے تک بات پہنچ گئی ہے، تم نے یہ کہا، وہ کہے گی نہیں میں نے تو ایسے کہا۔ تو کیا ضرورت ہے اپنے دماغ کو گندگی کا ڈھیر بنا کے اور اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی؟ اس کے بعد خاموشی ہوگی، اور دوبارہ اسی موضوع میں جب بات ہوئی تو وہ سامنے آ گئی بات کی، وہ تو عام سینسز میں بات کی گئی تھی، عام طریقے سے کہی گئی تھی، تو یہ بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ ہماری فیملی میں بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمارا کوئی بات کرے تو دوسرا کہہ دیتا ہے سن لی نکال دو، تمہیں پتا ہے نا کہ آدھی سچی ہوگی آدھی جھوٹی ہوگی، تو کیا عزت رہ جاتی ہے کہ آپ کی بات کا وزن بھی نہیں رہتا۔ تو نبی کے آپ امتی ہیں تو پھر یاد رکھیں کہ یہ بھی نبی کی ایک سنت ہے، اور سب سے بہترین سنت ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ ٹھیک ہے، جھوٹے انسان وہ ہوتے ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے، اور ہم کو یہ قرآن ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اب یہ بھی جھوٹ میں آ جاتا ہے کہ اچھا میں کر دوں گی، جیسے اب میری جیسے وقت گزر ہے بہت بھولنے لگی ہوں، تو اب ڈرتی ہوں، میں کہتی ہوں بھائی مجھے یاد دہانی کرا دینا، میں بھول جاؤں گی، ہفتے بعد فون کرو گی، میں کبھی مجھے یاد ہی نہیں۔ اس لیے اس چیز کی بہت احتیاط کریں کہ اگر کوئی وعدہ کرے، عام سمپل بندے کا بندے سے عام باتوں میں بھی وعدہ ہوتا ہے نا، اللہ سے تو بہت بڑی بات ہے وعدہ کرنے کی، پھر اس کو پورا بھی کرے۔ اور اگر آپ کو میری طرح آہستہ آہستہ عادت ہو رہی ہے یا بھولنے کی یا کام کے برڈن سے وہ کام بھولنے کی، تو لکھیں، ڈائری پہ لکھیں، وہ سامنے کاغذ لکھتے ہیں کسی چیز، اس پہ لکھیں اس کا یہ کام 2 دن بعد یہ کرنا ہے، اس کا فون کرنا ہے یا اس کو کوئی چیز پہنچانی ہے۔ ادروائز آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھی میں بھول جاتی ہوں کسی اور کو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک سخت پسندیدہ بات ہے کہ آپ وہ باتیں کریں جو آپ کرتے نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ہمارے شہر آئیں گے، آؤ نا کبھی ہمارے علاقے میں، آپ کو سیر کروائیں، آئے نا کبھی ہمارے علاقے، آپ کی خدمت کریں، غلطی سے چلے جائے، آنکھیں ادھر کر لیتے ہیں، مصروفیات بتانے لگ جاتی ہیں،
باقاعدہ یہ بات ہماری استاد کے سامنے کھڑے ہو کے ایک خاتون نے کی کہ پاکستان میں یہ بڑا رواج ہے کہ پہلے انوائٹ کرتے ہیں، یعنی خود تو آپ کو کام پڑا، آپ آگے ہمارے، ٹھیک ہے، سر آنکھوں پہ ہمارے گھر حاضر، سب کچھ حاضر، تو آرام سے اپنا کام کرے اور نکلنے کی کرے. اتنی چاپلوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے جس کے اندر حقیقت ہی نہیں. اور جب کوئی غلطی سے وہاں چلا گیا تو پہلے ہی ہم مصروف ہیں یا غائب ہو گیا، اور اگر گئے بھی تو ماتھوں پہ سلوٹے اور بالکل لاپرواہی، جیسے آپ کو وہ جانتا ہی نہیں. تو یہ بھی بعض لوگوں میں بہت کامن ہو گئی ہے چیز کہ وقت پڑنے پہ کہتے ہیں نا گدھے کو بھی باپ بنا لی، بڑی بڑی باتیں کری. اس کو بھی اپنی عادت نہ اپنائیں. اگر آپ کو پتہ ہے جی میرے والد، میرا ہسبینڈ نہیں اجازت دیتا لوگوں کو انوائٹ کرنے کی، مت کریں. بس وہیں کام کریں، شکریہ ادا کریں، دعائیں دیں کہ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے اور نکل آئے. یہ مت کہ آپ کبھی آئیں، آپ میرے سر آنکھوں پہ، میرا جان بھی حاضر، سب بیکار باتیں. ایسے وقت میں لوگ بھاگ جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ بڑی پھڑے مارتے ہیں، میری بڑی رسائی، میری بڑی اپروچ، میں بہت لوگوں کو جانتا ہوں، میرے ایک کال کی بات ہے، کام پڑے بندے کہتے ذرا اس کو کرو، اس کی بڑی اپروچ. اس وقت اس کے سارے اپروچ والے باہر گئے ہوتے ہیں، وہ تو یہاں ہے ہی نہیں. میری کل ہی بات ہوئی ہے، وہ تو لنڈن نکل گیا، وہ فلانا. اچھا پھر اپنا فون بھی بند کر دو، جب کام ہو جائے پھر آ جاؤ. یہ بھی میں نے کردار خود دیکھے، یہ میں کچھ سنے ہوئے کردار نہیں بتاتی. اوہو میں تو 1 منٹ میں کرا لیتا، وہ بس اتفاق ہے کہ اسی وقت وہ بندہ یہاں نہیں تھا. میں کہا اتفاق تو ہر دفعہ ہوتا ہے، یہ کیسا اتفاق ہے؟ تو پھر پھڑے کیوں مار رہے ہیں آپ بیٹھے بھی؟ مت مارے. ٹھیک ہے آپ کی پہچان بھی ہوگی، رسائی بھی ہوگی، کبھی وہ کام کر بھی دیں گے، کبھی وہ نہیں بھی کریں گے. کچھ لوگ کرتے بھی نہیں بالکل، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے گا. جیسے میری کچھ ڈاکٹرز کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں، کوئی آپ کو مسئلہ بتائیں. اور آپ یہاں سیکٹر میں جانتی ہیں ہم دیتے رہتے ہیں ایڈریس، اور وہ ہمیشہ آ کے کہتے ہیں ہاں انہوں نے بہت اچھی طرح ہمیں گائیڈ کیا، کبھی شکایت نہیں آئی. ایون کہ اگر وہ دوسرے شہر بھی ہے تو کہتے ہیں ہم اپنے دوسرے ڈاکٹر کو فون کر رہے ہیں، آپ پہنچ جائے وہاں. تو جو کہہ رہے ہیں تو کرو نا، یہ بھی جھوٹ کی ایک علامت ہوتی ہے. تو انسان کو ایسی بات زبان سے نکالنی ہی نہیں چاہیے جس پر عمل کرنے کا ارادہ نہ ہو، یا جس پر عمل نہ ہو سکتا ہو، یا جس کے واقعہ پذیر ہونے کا احتمال ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں کرنے سے منع فرمایا، اور اس کا دوسرا نام تضاد عملی ہے یا قول بالعمل ہے. یعنی بول آپ بہت کچھ رہے ہیں، اب آپ سیکھنے کی چیز کیا ہوگی کہ اخلاق اچھا کرنا، اچھی باتوں میں سے یہ نکالیں. کیونکہ جب یہ کھلتا ہے راز تو آپ کا سارا اخلاق، وہ میٹھا بن کے بولنا، وہ اچھی طرح بولنا، اس پہ سب پہ پانی پھر جاتا ہے. اور بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت با اخلاق ہے، اور سائٹ والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ انشاءاللہ ٹھیک ہے اتنا دیندار نہیں، نماز یہ نہیں پڑھتا، لیکن جنتی ہوگا، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے. لیکن جب اس کے کاروبار دیکھے تو جھوٹ پہ، اس کا لائف سٹائل دیکھا تو شراب پہ مبنی. تو آپ کیسے اس کی زبان لو؟ کہ آپ جو کہہ رہے ہو وہ کر کے بھی تو دکھائیں نا، وہ آپ کے عمل میں بھی تو ہونا چاہیے نا. اخلاق تو یہ بھی ہے نا کہ آپ پاکیزہ ہوں، با پردہ ہوں، با ادب ہوں. یہ تو کوئی اخلاق نہیں ہے نا کہ آپ برہنہ ہیں اور شارٹ کپڑے پہنے ہوئے اور بہت اخلاق والی ہیں، اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، زمین کو دیکھیں، آسمان کی طرف دیکھیں، آپ کی طرف دیکھ ہی نہیں پا رہا کوئی. تو آپ کا لباس بھی کیا بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک فوشا، کوئی ایسا لفظ کہنا چاہیے، بد کردار یا بے حیا خاتون ہے. تو پھر اس اخلاق کو آپ کیا کریں گے؟ تو اخلاق کا تعلق سارا اس کے اندر آ جاتا ہے. جھوٹ کی اقسام بہت ہیں، مختصر بات کرتے ہیں، لمبی ڈیٹیل پہ پھر بہت لمبے لیکچر ہو جاتے ہیں. یہ اپنی جگہ پر قابل نفرت اور بری ہیں، اور ان میں سے چند ایک میں آپ کو بتاتی ہوں. اس میں پہلی ہے جھوٹی قسمیں کھانا. یہ جھوٹ کی بہت ہی بری قسم ہے کہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ کسی مقدس اور بہترین ہستی کی قسم کھاتا ہے. اس پہ میں نہیں جاتی قسم کس کی کھانی چاہیے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اس لیے گویا اللہ تعالیٰ کے نام سے وہ جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے، اور سامنے والے شخص کو دھوکہ دے کر یقین دلاتا ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ ایک بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے جھوٹی بات کہو حالانکہ وہ تم کو سچا سمجھتا ہے. تو اس لیے جھوٹی قسمیں مت کھائیں، سچی قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے. تفسیر کی کلاسوں میں ہم ساتھ ساتھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ قسم کھانا ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کہ کوئی ایسا شرعی عذر پیش آ جائے کہ کوئی اور راستہ نہ بچتا ہو پھر قسم کھائے. ورنہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کی قسم، رسول پاک کی قسم، قرآن کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے بچوں کی قسم. اور قرآن میں حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا ہی قسمیں کھاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا ضرورت ہے اتنی اپنی صفائی دینے کی؟
نہیں کوئی مانتا، نہ مانے، وقت صفائی دے گا. آپ کے جی یہ نہیں تھا، یہ معاملہ تھا، میں نے آپ کے سامنے سچ بات رکھ دی ہے، میرا اللہ مالک ہے. اگلا بھی ایک دم سمجھ آتا ہے کہ اتنی بڑی بات اس نے اللہ کے حوالے کر کے کہہ دی اور اٹھ گیا. نہ کہ پہلے بھی قسمیں، آخر میں بھی قسمیں، اور بعد میں جب وہ نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے ساری جھوٹی قسمیں. پھر جھوٹی گواہی دینا. جھوٹ کی ایک قسم جھوٹی گواہی دینا ہے. جھوٹی گواہی کتنی بری ہے اس کا اندازہ اس فرمان ربانی سے کیجئے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتی ہے پس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بت پرستی اور جھوٹی گواہی کو ایک ساتھ بیان کیا. جیسے بت پرستی اور شرک برائیاں ہیں، ایسی جھوٹی گواہی دینا بھی برائی ہے. تو شرک کرنے والا کہاں جائے گا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ اونٹ اگر سوئی کے ناکے سے نہیں نکل سکتا تو شرک کرنے والا کبھی جنت میں بھی نہیں جائے گا، جہنم سے بھی نہیں نکل سکتا. اللہ کے بننے سے پہلے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے تو وہ کبھی نہیں نکل سکتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جھوٹی گواہیاں؟ ہمارے ساری عدالتی نظام ہی اس پہ چلتا ہے. وہاں گواہ مل جاتے ہیں جو ہمیں جانتے ہی نہیں، پیسے لے کے جھوٹی گواہیاں دے دیتے ہیں. آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کے سوال کرنے پہ کہ سب سے بڑا گناہ کون سا؟ فرمایا شرک اور ماں باپ کی نافرمانی. روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، دفتن اٹھ بیٹھے اور فرمایا جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات، اور کافی دیر تک برابر یہ کہتے رہے کیونکہ اس سے کسی کی زندگی برباد ہو جاتی ہے. ایک تو جھوٹ بولنے سے اور اوپر گواہی بھی دینے سے کہ میں نے آنکھوں سے دیکھا جس کو یہ کرتے. وہ پٹ رہا ہے، رو رہا ہے. اب کیمرے تو ہے نہیں ہے کہ وہ کہے جی میرے گھر میں، ہر ایک کے گھر میں تو کیمرہ نہیں لگا ہوتا نا. اسی طرح کا ایک واقعہ ہماری جاننے والوں میں بھی پیش آتا رہا. ہر وقت وہ بہن 7 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، جھوٹی بولتی رہا کرے، جھوٹی. سارے اپنی بھی بیویوں سے خائف. کافی بڑا گھر تھا، جوائنٹ سسٹم تھا، 2-3 بھائی گھر رہتے تھے. بھابیاں بیچاری چپ. اب کیا کرے؟ ایک دفعہ وہ اتفاق دیکھے اللہ نے دکھانا ہوتا ہے، وہ بندہ باہر نکلا، کچھ چیز گھر بھول گیا، واپس آیا، بہن تڑ تڑ گالیاں نکال رہی تھی بھابی کو. ایون کہ وہ پیچھے کھڑا رہا. گالیوں کے بعد اس نے تھپڑ بھی بڑی بھابی کے منہ پہ مارا جو ماں کی جگہ ہوتی ہے. اس وقت سارے بھائیوں نے نا اس پہ پابندی لگا دی کہ تم سسرال سے میکے آؤ ہی نہیں. آ کے 6 دن رہتی تھی. کوئی بھائی اس کے بچوں کی فیس سے، کوئی اس کی گاڑی کی ٹیوشن جو ہوتی ہے، کوئی ٹیوشن کا دیتا تھا کہ اکلوتی بہن ہے. اتنی پابندی لگی، پھر بھی بھابھی کہ نہیں دکھ ہوتا ہے، وہ میکے سے آتی. اس نے کہا ماں کے کمرے میں بیٹھو گی، باہر بیٹھک سے دروازہ کھول کے آؤ گی، وہاں سے گھر جاؤ گی. وہ بھی کیوں کہ وہ میکے والوں کو بتاتی تھی جی میں میکے جا رہی ہوں. اور یقین کریں انہوں نے بھابھیوں کو یہ بالکل آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ اگر کسی نے اس کو چائے بھیجی یا کسی نے کھانا تو ہم ان کو طلاق دے دیں گے. اس لیول تک پھر وہ آئے. اب وہ بڑی نائس وہ خواتین تھی، اب تو بوڑھی ہوگی. وہ کہا کرے اب سمجھ نہیں آتا کیا کرے، وہ بیٹھی رہتی ہے. پھر ایک نے یہ کیا کہ والدہ کو کھانا تو بھیجنا تھا، دوپہر ہوگی، ساس کی خدمت کرتی تھی، ایک کی ڈیوٹی ہوتی تھی ہفتہ وار، تو اس نے تھوڑا زیادہ بھیج دیا. وہ بات نکل گئی. اس کے میاں نے کہا کھانا زیادہ کیوں گیا؟ تو اس نے کہا نہیں میں نے نہیں ڈالا، بچی نے ڈالا، اس کو اندازہ نہیں ہوتا، اس نے ڈونگے میں زیادہ ڈال دیا. اس طرح اس نے جان چھڑائی. یعنی اتنی پھر سختی ہوئی کیونکہ جب اس نے آنکھوں سے دیکھ لیا. تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں بھائیوں سے، بھابھیوں کو پٹوا رہے ہیں، یا بھابھیاں بول کے بہنوں اور ماؤں سے دور کر رہی ہیں. کیا سمجھتے ہیں چھوٹی بات ہے؟ آپ اپنے شوہر کو ایک تو اس کی دعائی قبول نہیں ہوتی، ایسے بچے کی، ایسے لڑکے کی جو ماں باپ جس سے ناراض ہو، اس کی دعا اوپر جاتی ہی نہیں. اور یہی چیز ہمیشہ محتاط رہی زندگی میں کہ جب ایک نماز ہی اوپر نہیں جائے گی، دعائیں اوپر نہیں جائیں گی تو پھر کیا کرنا ہے اس دنیا میں. اور سیکنڈ یہ بھی ہوتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا اس کو نافرمان بنا کے جہنم کا وہ اس کو حقدار بنا رہے ہیں آپ اپنے شوہر کو. تو یہ جھوٹ بولنا اور اوپر سے جھوٹی گواہی دینا کہ خدا کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، سوچے روح نہیں کانپ جاتی. تو اس آیت مبارکہ اور اس حدیث شریفہ سے جھوٹ کی برائی کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد اس کا درجہ آ جاتا ہے. جھوٹی گواہی کے زمرے میں جھوٹے سرٹیفکیٹ بھی آتے ہیں. بیماری کا بنواتے ہیں نا، بہت بنا دیتے ہیں. حج پہ جانا ہو سرٹیفکیٹ ساتھ ہوتا ہے کہ بھی پیشنٹ ٹھیک ہے، بالکل بنا دیتے ہیں. پیسے لے کے بنا دیتے ہیں. کچھ جان پہچانے والے ویسے ہی بنا دیتے ہیں. اب وہاں شوگر پیشنٹ آئے دن گرے ہوتے ہیں. میں نے حج پہ دیکھا تھا، ان کے منہ سے جھاگ نکلی ہوتی ہے، گلے میں وہ کبھی ڈالتے ہیں، وہ ایڈریس کا کبھی ڈالتے ہی نہیں. ہم لوگ ہے بھی جائل نا، اکثر گھر ہی چھوڑ جاتے ہیں کمرے میں ہی. اب پتہ ہی نہیں چل رہا کدھر سے آئے ہیں، کدھر لے جانا ہے، پھر ان کو کہاں ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں. پھر کیا آتا ہے فیس بک پہ، یہ کسی کا رشتہ دار ہے. میں کہتی ہوں کون تھا یہ، بیمار ہے، ICU میں ہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں، کیونکہ ہوتا ہی نہیں کہ پاس رکھے. سادے لوگ ہیں نا.
وہاں پھر مشکل ڈالتے ہیں ہم ان حکومتوں کو جا کے. اسکول میں بھی ہم، یونیورسٹیوں میں بھی ہم جھوٹے سرٹیفکیٹ بناتے ہیں بیماری کا. تعلیم کا بھی مل جاتا ہے. لاہور میں پورا ایک ایسا ادارہ ہے، پیچھے ایک پکڑا بھی گیا تھا ادارہ، وہ پیسے لے کے آپ کو ایم اے کی ڈگری دے دیتے ہیں. اور نکلی نا ڈگریاں جب پیچھے یہ ہمارے پاکستان میں یہ ہوا تھا. پھر کتاب پہ مثلا میں کتاب لکھ رہی ہوں، آپ پڑھ رہی ہیں، آپ کے نہیں بھائی آنٹی یہ کوئی خاص کتاب نہیں ہے، آپ اپنا لکھیں نا پوائنٹ کہ نہیں آنٹی یہ نہیں. تعریف پہ تعریف میں کہتی ہوں لگتا ہے انہوں نے کتاب نہیں پڑھی. کتاب پڑھے تو تنقید بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. پھر جھوٹے دستاویز کی تصدیق. اب یہاں جیسے ہوتا ہے اسٹیٹ کروانا ہوتا ہے، وہ بڑے گریڈ والوں سے پوچھے بھائی اس کا شناختی کارڈ بھی کون آیا، کدھر سے آیا. یہ تو نہیں جو میں کو جی میرا فلاں ہے آپ اس پہ مور لگا دیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ بھی پہلے ملوائیں مجھے اس سے، کہاں سے آیا، کس کالج میں پڑھتا ہے. پھر رہائشی اور نوکری کے لیے جھوٹے سرٹیفکیٹ. ایک جاب چھوڑتے ہیں نا تو ایک سرٹیفکیٹ بنوا لے تو دوسری جگہ جاب بڑی اچھی ملتی ہے. اب چھوڑتے نہیں ہیں، نکالے جاتے ہیں، لیکن کمپنی اپنی جان چھڑانے کے لیے سرٹیفکیٹ بنا دیتی ہے، یہ پکڑو جاؤ ہمارے سر سے اترو، پھر دوسروں کے لیے سر بنو. مت دیں آپ کے، نہیں جی ہم ایسے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے. یہ سب جھوٹی گواہیوں میں آتا ہے جو ہم مسلمان دن رات کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ کرے. جی جھوٹ میں آگے بھی بڑی تفصیل ہے. ایک آ جاتا ہے اس میں انجان بننا. یہ بھی جھوٹ ہے نا. اگر آپ نے دیکھا ہے کوئی ظلم ہو رہا ہے تو کیوں ڈرتے ہیں آپ، انجان کیوں بنتے ہیں آپ. جیسے بیٹیاں ماں کا ساتھ دیتی ہیں چاہے بھابھی کتنی اچھی ہو، انجان بن جاتی ہیں. اور بھائی پوچھتا تو کہتے پتہ نہیں بھائی میں تو کچن میں تھی. تو آپ کے نہیں بھائی امی زیادتی کر گئی ہے. ہمت کرے نا پیدا. دیکھیں وہ بھابھی آپ پہ ساری زندگی جان نچھاور کرے گی. بھابیاں کیوں نندوں کو پسند نہیں کرتی، ماں کے ساتھ میں کھڑی ہو جاتی ہے، بڑا ہو گیا سٹیا گئی ہیں، بزرگ ہیں، وہ سے آنے والی بھی ہیں، ہم نے تو برداشت کیا چلو ہماری مائیں ہیں، لیکن آنے والیوں کے ساتھ آپ دے نا. امی سے کہے نہیں امی آپ زیادہ غصہ کر گئی، بھابھی سے کہ امی ایسی کرتی ہیں آپ نہ دل پہ لیں. اور اگر آپ نے دیکھا کہ یہاں زیادتی بھابھی کی نہیں تو کو بھائی سے بس ریلیکس ہو جائیں، کچھ بھی نہیں کیا بھابھی نے، امی بس ویسی غصے میں تھی، تو ماحول اچھا ہو جاتا ہے نا. انجان بن جانا نہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں. اب بندے کو سمجھ نہیں آتی بیوی سچ بول رہی ہے یا ماں سچ بول رہی ہے. تو یہ میں سمپل طریقے سے اس لیے سمجھاتی ہوں کہ بڑے آگے تک تو ہم نے کیا جانا ہے، ہمارے گھروں میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تو جھوٹ کی یہ ایک قسم ہے کہ جانتے بوجھتے کوئی شخص انجان بن جائے، حق کا علم ہوتے ہوئے اس کے اظہار سے باز رہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹوں پر لعنت فرمائی. قرآن مجید میں آتا ہے جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے ان لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر کہہ دیا اللہ ان پر لعنت بھیجتا ہے اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. سورۃ بقرہ کی یہ آیت تھی. اب آپ دیکھیں ہمارے کس قدر علماء سو ہیں. علماء حق کی بات نہیں کر رہی، جو بدعات کو پروموٹ کرتے ہیں، جانتے ہیں بدعت ہے، چلے اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدعت حسنہ کا لیبل لگا دیتے ہیں. حالانکہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی اس پہ بدعت حسنہ ہے، اس کا لیبل لگانا ہی غلط ہے کیونکہ وہ مردود ہو جاتا ہے. حدیث ہے کہ وہ مردود ہے. لیکن شرک واضح ہے نا قرآن میں، لیکن پھر بھی عوام سے شرک کرواتے ہیں، درگاہوں پہ ماتھے ٹکواتے ہیں، چادریں چڑھواتے ہیں، دیگیں کھڑکاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں نا. خود جبے پہن کے، کل بھی میں دیکھ رہی تھی پیر چومے جا رہے تھے اس کے. کیوں ہاتھ چومے جا رہے تھے؟ کیوں بھائی؟ سر اس کا چوما جا رہا تھا. میں تو اس پہ ان کو ضرور ایڈ کیا ہوا تھا کہ میں بھی ان کو بھیجوں. یہ کس قدر انجان بننا ہے کہ جانتے ہوئے بھی آپ صرف اور صرف اپنے چڑھاووں کے لیے، اپنے مجاور بنے ہوئے، اپنی گدی کے لیے، 2 دن کی زندگی ہے اس کو کھانے کے لیے، شہرت کے لیے اتنا آپ جھوٹ بولتے ہیں کہ نسلوں کی نسلیں آپ شرک پہ لے کے جا رہے ہیں. قرآن مجید میں آیت آتی ہے نا جب عذاب دیا جائے گا مشرکوں کو تو کہیں گے ان کو دو، ہم سے پہلے والوں کو جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا انہیں دگنا دو. تو اللہ کہے گا دونوں کے لیے دگنا، کیونکہ تم بھی پیچھے یہی گائیڈ کر کے آئے ہو. تو ظاہر ہے جو سکھایا جائے گا وہ بچوں کو سکھا کے وہ لا جائے گی. بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں جو تحقیق کرے. ڈرتے اتنے ہیں کہ ہمارا مرشد، ہمارا پیر ناراض ہو جائے گا. ڈر اتنا ہے اس کا، اللہ کا اتنا ڈر نہیں ہے. اس کا اتنا ڈر ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم برباد ہو جائیں گے، تو وہ پھر چھوڑتے ہی نہیں. اور بچے بھی دیکھ دیکھ کے وہ بھی اس کو نہیں چھوڑتے، اور اسی طرح آگے چلتا جاتا ہے یہ معاملہ. تو یہ جھوٹ جو ہے یہ سلبی صورت ہے. اس خاموشی اور اخفا سے یعنی چھپانے سے مقصد یہ ہے کہ لوگ اس حق کو نہ پا سکیں اور اس کو جھوٹا سمجھیں.
اس لیے ایسے لوگ جھوٹ کے کولن نہیں لیکن عملاً مرتکب ہوتے ہیں اور اپنے اندر نفاق کو پالتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسے جھوٹوں پہ لعنت فرمائی اور حق اور انصاف والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. تو لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. تو جھوٹ تو ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا. میں تو جب کورس کرواتے تو میں کہتی ہوں بڑا بڑا خوبصورت لکھ کے نا لگا دو گھر میں اور دفتروں میں بھی کہ جھوٹ رزق کو گھٹاتا ہے. بالکل رزق میں کمی آتی ہے. اگر دیکھنے میں وہ بہت ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی اور ایسی جگہوں پہ لگتا ہے جسے ہمارے بڑے کہتے ہیں آرام دہ راہ نکل گیا، پھر وہ حرام کے راہ نکل جاتا ہے. ہماری ایک ریلیٹیوز ہے، اللہ اس کو بہت خوش رکھے، اس نے گھر میں باقاعدہ فریم کر کے لکھا ہوا ہے کہ پلیز میرے گھر میں آ کے دوسروں کی باتیں نہ کی جائے. اب جیسے ہی بیٹھو نظر پڑ جاتی، اس نے حدیث لگا دی غیبت کی. دونوں میاں بیوی نے، کافی دیندار بھی ہیں، دنیا دار بھی ہیں، لیکن خواجہ عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کہ کتنی جرت ہے، کتنا حوصلہ ہے. اب منہ سے کہتے ہیں ہم ذرا جھجک جاتے ہیں نا، مائنڈ کر اور ہے بھی وہ ذرا کم گو، زیادہ بولتی بھی نہیں. تو انہوں نے فریم کرا کے، ہم جو اتنی مہنگی سینریاں لگا کے رکھتے ہیں، ہم اپنی آخرت کیوں نہیں بچاتے؟ ہم جھوٹ کا لگا دیں، کچن میں جھوٹ کا لکھا ہو، دروازے سے کسی اور کا، ڈرائنگ روم میں تو خاص طور پہ لگا دیں کہ پلیز ہمارے گھر میں غیبت نہ کی جائے، یا غیبت کی حدیث لگا دیں. اچھا حدیث بھی پڑھ کے ہم اگنور کر دیتے کہ ایسی خوبصورت سی کوئی سینری ٹنگی ہوئی ہے. آپ لکھے کہ برائے مہربانی ہمارے گھر میں جو تشریف لائے ہمارے لیے قابل احترام ہے، غیبت نہ کریں، کیونکہ بہت بربادی کرتی ہے غیبت. اس پہ انشاءاللہ آئیں گے، وہ بھی ایک منفی کردار ہے. جی اس کے بعد دیکھتے ہیں عملی جھوٹ.